اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس مال غنیمت کے معاملے میں ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسے اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا اور وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑا کر رہے تھے۔ اس حال میں کہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا اور ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا يَعْدِلُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوا أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ یاد کرو وہ واقعہ، وہ موقع جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اپنے رب کو پکار رہے تھے، جواب میں اس نے ارشاد کیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست ہے اور دانا ہے۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں سورہ انفال کے پہلے رکوع کی آیات
5 سے 10 تک آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا اردو ترجمہ بھی پیش کیا۔ واقعات بیان ہو رہے ہیں، ارشاد اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، اپنے بندوں کو ان کے ماضی کا وہ حصہ یاد دلا رہا ہے جو ابھی ان کے ساتھ پیش آیا، اور وہ یہ کہ کفار کی، مشرکین کی ایک بڑی تعداد ان کے اوپر چڑھ آئی تھی، پورے ساز و سامان کے ساتھ لیس، اور مسلمان بے چارگی کے اور کمزوری سے پریشان تھے۔ ان کے پاس نہ ہتھیار تھے، نہ فوج تھی، نہ ان کے پاس تیر انداز تھے، نہ ان کے پاس جنگ کا ساز و سامان تھا، اور ان کے اندر سے بھی مسلمانوں میں سے جو ایمان کے دعوے دار لوگ تھے، خاص طور پر منافقین کا ایک گروہ جنگ کے خلاف تھا، اور وہ مدینے سے باہر نکل کر لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس حال میں اللہ کے بھروسے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اس میدان جنگ کی طرف گئے، اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو مال غنیمت تمہیں نصیب ہوا ہے وہ تمہارے لیے تمہارے رب کا انعام ہے، حالانکہ تمہارے اندر نہ تو جنگ کی سخت تھی اور نہ ہی تمہارے اندر ہمت تھی، تم تو گھبرا رہے تھے اور موت سے ڈر رہے تھے، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ تمہارا ان مشرکین کی افواج کے سامنے تمہارا سامنا کرایا جائے، تاکہ اللہ اپنی طاقت اور تدبر اور حکمت سے اس چھوٹے سے گروہ کو، ان ظالم اور زبردست طاقت والے گروہ کو مٹا ڈالے۔ اور اس نے یہی کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ دعائیں کر رہے تھے اور آپ کے ساتھی بھی اللہ سے مدد کے طلبگار تھے، اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تمہیں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، تاکہ تمہارے دل میں اطمینان ہو جائے، اللہ کی مدد کا یقین ہو جائے، اور تم پامردی کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں جمے رہو۔ اور اللہ کا یہ وعدہ کہ 2 گروہوں میں سے تمہیں ایک گروہ کے ساتھ سامنا کرنا پڑے گا، اگرچہ کہ ابو سفیان اپنے اس تجارتی قافلے کو بچا کے مدینے کے راستے کو چھوڑ کر ساحلی پٹی سے گزار کے وہ مکے کی طرف لے گیا تھا، لیکن اس کے باوجود 2 گروہوں کے درمیان جو مڈ بھیڑ ہوئی، اس کے نتیجے میں اللہ نے اپنے مومن بندوں کو فتح یاب کیا۔ اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ وہ خوشخبری ہے جس کی تمہیں ہم نے پہلے سے اطلاع دی تھی کہ تم ان کفار اور مشرکین کے مقابلے میں جب میدان میں اترو گے، ثابت قدمی کے ساتھ رہو گے، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو گے، اور اس یقین کے ساتھ کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے تمہاری پشت پر موجود ہے، تو تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، تمہیں جان کی بازی لگا دینی چاہیے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اس کمزور سے گروہ کو، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلی آنکھوں سے قریش کو دکھا دیا کہ دیکھو، تمہاری طاقت، تمہاری دولت، تمہاری جاہ و حشمت، سب کے باوجود تم ایک چھوٹے سے مومنوں کے، جن کا ایمان اور یقین پکا تھا، جو شرک اور بدعت کی ہر علائش سے پاک تھے، ان کے مقابلے میں اللہ نے تم کو بدترین شکست دی ہے۔ اب جب بھی تم اللہ کے مومن بندوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آؤ گے تو اللہ تمہارے ساتھ
یہی سلوک کرے گا، اور اللہ کا یہی قانون ہے، یہی طریقہ ہے کہ اللہ اپنے ان مومن بندوں کو جو اس کی راہ میں خالص اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، کسی اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے میدان میں اترتے ہیں، تو اللہ ان کو کامیاب اور کامران کرتا ہے اور ان کو خوشخبری دیتا ہے، ان کے دلوں کو اطمینان دیتا ہے، اور وہ اس طرح سے مدد دیتا ہے کہ جس طرف سے ان کو کبھی خیال اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن آج بھی وہ مالک اور اس کی ساری چیزیں اپنے بندوں کے لیے تیار ہیں، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے اوپر ایمان رکھنے والے لوگ یا ایمان کا دعویٰ کرنے والے اپنے ایمان کو خالص کر لیں، شرک سے، بدعت سے پاک کر لیں، اللہ کی کتاب کے اوپر جمع ہو جائے، دین کو کاروبار بنانے کی بجائے اللہ کی رضا کے لیے دنیا کو اس دین کو سکھائیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آج جو کفار اور مشرکین جن کی تعداد بے حساب ہے، لیکن آج بھی اللہ کی وہ نصرت قائم ہے، وہ وعدہ بھی قائم ہے، اور صرف شرط یہ ہے کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کریں وہ ایمان کو خالص کریں، شرک اور بدعت سے پاک کریں، ایک اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہو جائیں، دین کی دعوت دیں، سنت کا جامہ پہنیں، اور اس راہ میں جو مشکلات پیش آئے ان کو انگیز کریں، یہاں تک کہ معرکہ اگر برپا ہو کفر و شرک کا تو اللہ مومنوں کو فتح یاب کر دے گا۔ باقی جتنے ہیلے اور بہانے ہیں ان سب کو شیطان کے بہکاوے ہیں، ان میں آنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔